نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نبا بہت ساری مشکلات کا خاتمہ کرتی ہے۔ بد مزاج افسر اور دشمن سے حفاظت کے لیے اگر کوئی شخص کسی بد مزاج افسر، ظالم حاکم، دشمن اور کسی بھی ایسی جگہ جہاں اسے کسی بھی قسم کا خطرہ ہو، تو وہاں جانے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لے تو ان لوگوں کے برے سلوک سے بچ جاتا ہے اور اس کے حق میں جائز فیصلہ ہوتا ہے۔ بد زبان اور بد اخلاق شخص کو با اخلاق بنانے والا عمل، اگر کوئی شخص بہت گالیاں دیتا ہو، زبان کا بد اخلاق ہو، کڑوی زبان کی وجہ سے کوئی شخص اس سے ملنا نہ چاہتا ہو، لوگوں کی غیبت اور عیب جوئی اس کا بہترین مشغلہ ہو، تو ایسے شخص کو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 37 اور 37 تا 40 تک کا دم کیا ہوا پانی پلایا جائے تو اللہ کے فضل سے ایسا شخص زبان کا نہایت میٹھا بن جاتا ہے۔ اور محترم، یہاں ایک بات جو ہے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ کسی کو گالی دیتا ہے اور وہ اپنے لیے اپنی قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کر لیتا ہے کہ جب وہ کاٹے گا، وہ ڈنگ مارے گا تو 70 فٹ بندہ جو ہے، 70 ہاتھ وہ جو زمین میں دس جائے گا۔ اتنا برا عمل ہے کسی کو گالی دینا۔ اپنی زبان کی ہمیشہ حفاظت کیا کریں، اپنی زبان کو ہمیشہ سنبھال کے رکھا کریں۔ بات کرنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ جو میں بول رہا ہوں وہ بات لکھی جائے گی، اور جو لکھی جائے گی اس کے متعلق سوال بھی ہوگا، اس کے متعلق آپ سے پوچھا بھی جائے گا۔
اگر بارش نہ برس رہی ہو تو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 تا 16 زعفران یا زردہ رنگ سے لکھ کر چند تعویذ بنا کر مختلف درختوں پر لٹکا دیے جائیں تو اس عمل سے اللہ کے کرم سے بارش برس جاتی ہے۔ سسرالی خاندان میں باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اپنے سسرال میں، یہ تو ہر ایک کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے سسرال میں، سسرالی خاندان میں، محلے میں یا معاشرہ میں باعزت مقام اور سماجی مرتبہ بلند کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ مکمل لکھ کر تعویذ بنا کر اس وقت اپنے ساتھ رکھے تو اس کو بہت زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ ملازمت میں ترقی اور گھر میں برکت کے لیے کاروبار میں وسعت، ملازمت میں ترقی، گھر میں خیر و برکت حاصل کرنے اور ناگہانی حادثات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے یہ تمام برکات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ سورہ نبا جو ہے یہ 30ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اما یتساءلون۔ یہ بہت بڑی، یہاں تو بہت بڑی فضائل ہیں اس کے، اس کو ضرور ایک بار روزانہ پڑھا کریں۔ سورہ نبا جو ہے یہ بہت اس کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ جس کو نیند نہ آتی ہو، بے چینی ہو، جس کو نیند جیسے مسئلے سے دو چار ہو، جو بندہ جو کہے جی مجھے نیند نہیں آتی، اس کو چاہیے کہ روزانہ سورہ نبا پڑھ کے سوئے۔ بہت لوگ ہیں گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں، ان کو نیند ہی نہیں آتی، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ تو جس بندے کو نیند نہیں آتی اس کو چاہیے کہ سورہ نبا پڑھ کے سوئے کرے، انشاءاللہ اس کو نیند، اچھی نیند آئے گی، راحت والی نیند۔ تو محترم ناظرین، وہی بات آ جاتی ہے، بات بنتی ہے عمل سے۔ سورہ تکاثر جو ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیت پڑھے؟ یعنی یہ بات ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرے؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ایک بار آپ نے پڑھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ ہے سورۃ تکاثر، چھوٹی سی سورت ہے محترم ناظرین۔ ایک بار آپ نے پڑھی تو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ کتنی ہی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بار آپ نے سورۃ التکاثر پڑھی تو آپ کو 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو کیوں نہ روزانہ کم از کم جو ہے وہ 20 مرتبہ پڑھی جائے۔ آپ کے جو روز کے عمل ہیں ان میں یہ بھی لکھ لیں کہ سورہ التکاثر جو ہے روزانہ 20 بار پڑھنی ہے۔ میں حدود نہیں محترم ناظرین مقرر کرتا، میں کہتا ہوں کم از کم جو ہے، کم از کم اتنی تو پڑھنی چاہیے۔ زیادہ جتنی مرضی بار پڑھیں، آپ ہزاروں بار پڑھیں، لیکن کم از کم جو ہے وہ 20 بار پڑھیں تاکہ آپ کے بے شمار جو نیکیاں ہیں وہ آپ کو ملیں۔
قیامت کا دن ایسا ہوگا کوئی ایک نیکی اپنی کسی کو نہیں دے گا. ایک نیکی کے لیے آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی آپ کو ایک نیکی نہیں دیں گے. تو یہاں ایک بار سورۃ التکاثر پڑھتے ہوئے آپ کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. اور جب 1000 آیتیں پڑھیں گے تو کتنا آپ کو اجر و ثواب ملے گا؟ ایک حرف کی 10 نیکیاں قرآن پاک پڑھنے کی. تو روزانہ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب جو ہے آپ کو ملے گا اگر آپ ایک بار سورت جو ہے التکاثر پڑھیں گے. الہاکم التکاثر. یہ شعب الایمان البہیقی اور معارف الحدیث کی روایت ہے. یہ تو محترم ناظرین، کتنے کتنے اللہ نے ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں اور ہم ہی نااہل ہیں، ہم ہی نکمے ہیں، ہم ہی کسی کام کے نہیں ہیں جو لے نہیں سکتے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ روزانہ 1000 آیت قرآن پڑھا کرے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اتنی ہمت کہاں؟ تو فرمایا ایک بار تم سورۃ التکاثر نہیں پڑھ سکتے، ایک بار پڑھ لو گے تو 1000 آیت پڑھنے کا ثواب. اگر 1000 آیت پڑھیں گے تو کتنے اس میں لفظ ہیں ان کا آپ کو ثواب ملے گا. تو اپنے روز کے معمول میں کم از کم جو ہے اس کو 20 بار جو ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر وہ بھی شامل کریں. کم از کم محترم ناظرین، زیادہ جتنی آپ کی مرضی ہے آپ پڑھتے جائیں. جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.